بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پریام ٹیکس اور عوام کے ساتھ منور عتیق حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، جس طرح سے ایف بی آر سے متعلق بہت سارے مسائل مسلسل مسائل ہیں، اسی طرح سے ریفنڈ بھی ایک مسلسل مسئلہ ہے، اور آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ ریفنڈ کیوں نہیں لوگوں کو ملتا، کیوں نہیں دیا جاتا، اور اس کو لینے کے لیے اتنے مسائل کا شکار کیوں ہونا پڑتا ہے کسی بھی ٹیکس گزار کو، چونکہ یہ ایک امانت ہوتی ہے ٹیکس گزار کی، اور اس میں ایڈوانس ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے اور اسی میں سے واپس کرنا ہوتا ہے ٹیکس گزار کو۔ لیکن وہ امانت واپس کرتے ہوئے کیا ایسے مسئلے آڑے آتے ہیں کہ حکومت اس سے گریز کرتی ہے، اس کو دینے سے مختلف ہیلے بہانوں سے کام لیتی ہے۔ اس پہ آج بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سب سے پہلے عائشہ قاضی صاحبہ، سابق صدر ہیں لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں احسن جلال صاحب، آپ معروف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد عامر قدیر صاحب، آپ سابق جنرل سیکریٹری ہیں لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، افضل ایوبی کی رپورٹ دیکھتے ہیں کہ ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ حکومت ملکی معاملات کو چلانے کے لیے جس طرح ٹیکسز پر انحصار کرتی ہے، اسی طرح ٹیکس گزار بھی اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے حکومت سے اپنے ریفنڈ وصول کرنے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان نے 21 ارب روپے کے ریفنڈ واپس کیے اور وعدہ کیا کہ بقایا ریفنڈ 15 اکتوبر سے پہلے پے کر دیے جائیں گے۔ ٹیکس گزاروں کو ریفنڈ لینے کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ٹیکس گزار کے لیے ریفنڈ کتنا ضروری ہوتا ہے، اس حوالے سے ٹیکس ماہرین کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ ریفنڈ کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ آپ اپنے گورنمنٹ کے جو ریسورسز ہیں یہ آپ ڈبل لگا رہے ہیں۔ ریفنڈ میں جانے کی ضرورت کیوں ہے کسی کو؟ ریفنڈ جو ملتا ہے وہ تو آپ سوچیں کہ ملتا ہی نہیں ہے، وہ آج تک نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا، اور اگر ملتا ہے کسی ایک شریف بندہ مجھے بتا دیں جس کو بغیر رشوت کے ریفنڈ ملا ہو اس ملک میں۔ آج تک ایسے نہیں ہوا، اور نہ ہی یہ نظر آ رہا ہے کہ اس حکومت نے کر سکنا ہے۔ 400 بلین سے زیادہ کے لوگوں کے ریفنڈ ہیں، ان میں سے ابھی سے انہوں نے 21 بلین ریفنڈ دیے ہیں۔ وہ لوگوں کو مجبوراً ایف ٹی او جانا پڑتا ہے، ایف ٹی او کے آرڈر بھی ہیں وہی فل ٹرائل ہو جاتے ہیں، ایف ٹی او کے آرڈر کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں کروا سکتے۔ اس کے بعد ریفنڈ نہ دینے کی وجہ سے ہماری ملک کی جتنی بھی ایکسپورٹ ہے وہ رکی ہوئی ہے۔ ہر گورنمنٹ مختلف ادوار میں بہت دعوے کرتی ہے، بہت اسٹیج سے جاتی ہے۔ ریسنٹلی بھی ایک اسٹیج آئی گئی اور نواز شریف صاحب خود آ کے وزیر اعظم پاکستان نے وہاں پہ مختلف لوگوں میں چیک کی تقسیم کا ایک فیز رکھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کون سے خاص بندے تھے جن کو نواز شریف صاحب نے خود چیک دیے، اور ایک عام بزنس مین جس کی تمام کیپٹل انویسٹمنٹ ود ہولڈنگ کی وجہ سے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے پاس ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور اس کو اپنا ہی پیسہ ورکنگ کیپٹل واپس لینے کے لیے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے چکر پہ چکر لگانے پڑتے ہیں۔ ریفنڈ جو ہمارے ملک میں ہے یہ آٹومیٹڈ نہیں ہے، جبکہ ایڈوانس کنٹریز میں جہاں سے ہم اپنا انکم ٹیکس کا لا لے کر آئے ہیں وہاں یہ آٹومیٹڈ ہے۔ جیسے کہ آسٹریلیا میں جب آپ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو آٹومیٹڈ سسٹم کے ذریعے تیسرے دن آپ کا ریفنڈ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جاتا ہے۔ ترقیاتی ممالک جتنے بھی آپ دیکھیں گے ان میں سب سے مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ٹیکس پیئرز کی خوشحالی کے لیے اقدام کرتی ہیں، اپنی تشہیر کے لیے نہیں۔ جو آپ ہر سال کہتے ہو کہ ریٹرنز کم آ رہی ہیں اور کم ہوتے ٹیکس پیئر تعداد کم ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا پیسہ دبا کر بیٹھ گئے، انہیں واپس نہیں کر رہے۔ لوگوں کے پاس کاروبار چلانے کو پیسہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ ایک ہمیں اسٹریم لائن دے دو، ایک سیٹ اپ دے دو کہ بھائی اتنے لوگوں کے پیسے گورنمنٹ کی طرف مجبور ادا ہے، گورنمنٹ اتنے عرصے میں واپس کر دے گی، ٹیکس پیئر بھی سکون میں آ جائے گا اور گورنمنٹ بھی سکون۔ ٹیکس ماہرین کا کہنا ہے ریفنڈ واپس کرنے کے لیے تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہونے کے لیے سسٹم اور ٹیکس قوانین کو آسان بنانے کی ضرورت ہے۔ پروگرام ٹیکس اور عوام کے لیے کیمرہ مین کامران اقبال کے ساتھ افضل ایوبی، لاہور۔ جی ناظرین محترم، آپ نے افضل ایوبی کی رپورٹ دیکھی اور ماہرین کی رائے بھی جانی۔ مور دین 400 بلین ریفنڈ پڑا ہے ٹیکس گزاروں کا حکومت کے پاس، جو اسے دینے سے گریزاں ہیں۔ عائشہ قاضی صاحبہ، کون کون سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ایک عام آدمی کو ٹیکس ریفنڈ لینے کے لیے؟ پاپڑ بیلنا تو شاید کوئی چھوٹی بات ہے۔ ریفنڈ تو اب سوچا بھی نہیں جاتا ہے کہ لیا جائے گا،
اس کی ایک بہت بڑی ریزننگ یہ ہم دے سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہی سوچنا ہے کہ آپ کو رشوت چاہتے نہ چاہتے ہوئے رشوت سے اپنے ہاتھ رنگنے ہیں، اور اس کے بعد ہی آپ پہلے سٹیپ پہ پہنچیں گے. پھر آپ کو یہ ثابت کروانا ہے ان کو کہ جی میں نے واقعی آپ کو کچھ پیمنٹ کی تھی جو کہ انہی کے کمپیوٹرز پہ اویلیبل سی پی آرز میں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے اوریجنل ڈاکیومنٹ دیجیے، اوریجنل دیجیے. بہرحال آپ کسی طرح سے وہ سٹیپ بھی گزرتے ہیں. تو پھر آپ کو آفیسر کو فیس کرنا ہوتا ہے جو ریفنڈ جب نام سنتا ہے تو اسی وقت وہ یہ کہتا ہے کہ چلیے یہ ایک شکار میرے ہاتھ آیا ہے، اور فوراً ہی وہ 122(5) یا 122(2) کے نوٹس آپ کو ایشو کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ کے کیس میں تو مجھے گڑبڑ لگتی ہے، آپ نے انڈر پیمنٹ کی ہوئی ہے اور میں آپ کا کیس کھولوں گا. وہیں پر آپ فوری طور پر اپنا ریفنڈ لینے کے بجائے ایک چور ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، اور آپ کو یہ کلیریفیکیشن دینی پڑتی ہے کہ بھیا یہ جینوئنلی میرے وہ پیسے تھے جو گورنمنٹ نے مجھے واپس کرنے ہیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے. اور وہ ایک اتنا لمبا اور ہیکٹک پروسیس ہے کہ آپ اس کے بعد تو آگے چلنے کا سوچتے ہی نہیں ہیں. لیکن ان اینی کیس آپ اتنے خوش قسمت ہوں کہ آپ اس سے اگلے سٹیپ پہ پہنچ جائیں. تو اگلے سٹیپ پہ آپ کو کمشنر صاحب کو فیس کرنا ہے. ان کے پاس ایک بہت خوبصورت سا ہر سال ہر دفعہ ہمیشہ ہی جواب ہوتا ہے کہ ابھی گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ پلیز انتظار کیجئے، یہ اپریل مئی جون کا مہینہ گزر جائے پھر ہم آپ کے لیے کچھ کرتے ہیں. جیسے ہی جون گزرتا ہے آپ جولائی میں پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو ابھی پھر بیٹھنا ہے. یہ میں آپ کو ساری سٹوری ان لوگوں کی بتا رہی ہوں جو بہت خوش قسمت ہیں کہ جو اس پروسیس میں پہنچتے ہیں، کہ جو اس پروسیس میں ہوتے ہیں، پروسیس تک آتے ہیں. ادروائز تو آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اب ہم میجورٹی اپنے کلائنٹس کو یہی کہنا پسند کرتے ہیں کہ آپ کو اگر اپنا اس میں آڈٹ کروانا ہے، اگر آپ کو اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرنی ہیں تو آپ ضرور ریفنڈ کے لیے اپلائی کیجیے، ادروائز آپ اس کو بھول جائیں. نہیں، یہ بات تو بالکل بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قاعدے قانون کے مطابق نہیں ہے کہ آپ اپنا حق کسی کو چھوڑ دیں. یہ تو ایک امانت ہے آپ کی پڑی ہوئی جو حکومت کے پاس ہے، اور اس کو واپس لینا تو آپ کا بنیادی قانونی اخلاقی ہر طرح سے حق بنتا ہے اور اس کو تو لینا چاہیے. لیکن پروسیجر کی جہاں تک بات ہے اس میں جو ڈیفیکلٹیز ہیں اس کو حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو دور کریں. احسن جلال صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. کیا یہ جو پروسیجر ہے اپلیکیشن کا اور اس کے بعد یہ جو ایک لمبا چوڑا پروسیجر چل پڑتا ہے، اس کو کوئی طریقہ ہے کہ اس کو آسان کیا جا سکتا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آپ کا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک بنیادی جو لاجیکل طریقہ کار ہے کسی بھی سسٹم کو ورک کرنے کے لیے، وہ برابری کی سطح پہ چلتا ہے. آج ہمارے ہاں انکم ٹیکس میں جو ریفنڈ لینے کی مدت ہے اس کو 3 سال تک محدود کیا گیا ہے. آپ 3 سال کے اندر سیکشن 170 میں ریفنڈ کے لیے اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ریفنڈ لینے کی پوزیشن ہے، مگر اگر محکمے نے کوئی ٹیکس آپ سے لینا ہو تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تو کوئی ڈاکیومنٹڈ سینیریو ہو تو اس کی مدت 5+1 یعنی 6 سال ہے، اور اگر کوئی ایسا ٹیکس نکل آئے جس کا کریڈٹ ان کو نہ ملے تو اس کی کوئی مدت ہے ہی نہیں. اب یہ میں سمجھتا ہوں ایک کھلا تضاد ہے، کیونکہ جو پیسہ میرا بنتا ہے اور میں نے کسی سے لینا ہے تو اس کا لینے کا وہی فارمولا ہونا چاہیے جو دوسرے بندے کے لیے لینے کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 سال کی جو قید ہے اس سے ہمیں آزاد ہونا چاہیے. اور ایف بی آر ہمارا ایک نیچرل جو انسٹنکٹ ریئیکشن ہے اس میں ہم FBR کو بلیم کرتے ہیں. میں اس بات سے بالکل اپنی ذات میں کلیئر ہوں کہ یہ مسئلہ FBR کا نہیں ہے. FBR تو دیکھیں جی ایک ڈاک خانہ ہے یا ایک اہلکار ہے، اصل مسئلہ پولیٹیکل ول کا ہے. پولیٹیکل ول میں ایک بات کہتا چلوں کہ آلدو میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے، مگر میاں محمد نواز شریف جو ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہیں، مجھے ان کی جب بھی انکم ٹیکس کے حوالے سے سمپلیفیکیشن کی بات آئی ہے تو اس میں بہت جان لگی ہے. انفارچونیٹلی ان کی جو آگے ٹیم ہے جس کے تحت وہ اپنی ان ویژن کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، جب تک ان تک بات آتی ہے تو اس میں کوئی نئی ڈائمینشن لے آتے ہیں.
تو اب اس حوالے سے جو ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں کسی بھی سیکٹر میں اگر ریفنڈ بڑھتا ہے تو اس سیکٹر کو پہلے تو نشانہ اس طرح بنا لیا جاتا ہے کہ ریفنڈ لینے سے پہلے پچھلے سالوں میں ہم دیکھتے رہے ایون ٹائم بار کیسز کو کھول کے اور اس کے اندر غلط قسم کی ڈیمانڈ نکال کے اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آپ کا سوال جو سمپلیفیکیشن کے حوالے سے یہ بالکل سمپلیفائی ہو سکتا ہے اور آج مطلب یہ بات کہتے ہوئے مطلب مناسب نہیں ہے, مگر جو بیسٹ ٹائم ریفنڈ کے حوالے سے ہے وہ اس وقت ہے جو میرا خیال ہے 1999 سے لے کے 2003 کا ہے, جبکہ ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں کو اپنے گھر پہ چیک خود ملے ہیں. اب وہ 6 مہینے کے لیے ملے تھے یا 2 سال کے لیے ملے تھے, بیسکلی تو ہماری مقصد اور ہمارا ویژن وہ ہے کہ جس بندے نے جو ریٹرن ای فائل کی ہے, مینول ریٹرن کو نکال دیں, جب ای فائل کی ہے تو اس کے اوپر جو ریفنڈ بنتا ہے جو سسٹم سے خود نکلا ہے اس تک اس کا حق کم از کم اتنا تو ہے کہ اس کو یہ چیک کسی مطلب ٹائم لائن. دیکھیے نا اس میں احسن جلال صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور اس میں اگر ان کا وی این پرائم منسٹر صاحب کا اتنا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ جب بھی آتے ہیں تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کو سمپلیفائی کریں گے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا وی این نہیں ہے, کیونکہ اگر وی این ہو تو پھر ٹیم اس میں آڑے نہیں آتی ہوتی. ٹیم کبھی آڑے آتی ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ پرائم منسٹر ہو کے یہ سوچیں گے کہ میری ٹیم مجھے غلط گائیڈ کرتی ہے تو پھر آپ کو پرائم منسٹر نہیں رہنا چاہیے, آپ کو پھر یا تو ٹیم بدلنی چاہیے یا خود کو وہاں سے ہٹا لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بینک سے آپ کے پیسے لے لیتے ہیں, ود ہولڈ کر لیتے ہیں, تو بینک اکاؤنٹ ان کے پاس موجود ہوتا ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں تو اس میں جو بھی آپ کا ریفنڈ بنتا ہے وہ آپ کے بینک میں ڈال دیا جائے. نہیں, یہ بالکل ہو سکتا ہے. میں آج یہی کر رہا تھا کہ اصل تو یہ ہمارا جو آئیڈیل ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ ریٹرن ڈالیں اور الیکٹرانک فائلنگ کے ذریعے ریٹرن ڈال رہے ہوں تو اس میں تو جب آپ ریٹرن ڈالیں آپ کو لیٹ اس سپوز 60 ڈیز یا 120 ڈیز میں جو آپ نے ریٹرن پہ ریفنڈ نکالا وہ آپ کو اس کا ایک چیک ملنا چاہیے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہوگا جب آپ اپنی ٹیکس بیس کو بڑھانا نہیں چاہ رہے, اور آپ نے پچھلے سال میں دیکھا کہ جب ہی ہم تقریباً آدھا سال تک اپنے ٹیکس کے ہدف سے بالکل پیچھے تھے اور پھر کوئی ایسی کوئی جادو کی چھڑی تھی یا مطلب شاید جس کا مجھے پتا نہیں ہے یا ہمارے دوستوں کو پتا نہیں ہے, اس کے بعد وہ ٹیکس کا جو ہدف تھا ایک تو وہ پورا ہو گیا, اور ساتھ ہی ساتھ آج پرائم منسٹر صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت پڑ گئی کہ جی ہم یہ ریفنڈ کچھ عرصے میں کلیئر کر دیں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریفنڈ کم از کم اس حد تک تو ایگریمنٹ ہے کہ رکے ہوئے ہیں. اب بات یہ ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ آپ کلیکشن کی طرف چل رہے ہیں تو جس کا پیسہ واپس کرنا ہے اس کو واپس نہیں کریں گے تو ایک انسرٹینٹی کا اور مسٹرسٹ کا ایک فضا پیدا ہوگی, اور ہمارا جو اسٹیٹ کا رویہ ہے وہ انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ لوگ ان کے وعدوں کے اوپر اعتبار بھی نہیں کرتے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ایسا جناب صاحب مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کے عامر قدیر صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو قوم کا پیسہ حکومت کے پاس پڑا ہے ریفنڈ کی شکل میں, اس کو ریفنڈ واپس کرنے کے لیے حکومت نے جو پیسہ ٹیکس گزاروں کو واپس کرنا ہے اس کے لیے تشہیر کی کیا ضرورت ہے, اس کے لیے آپ نے ماتھے پہ ٹیگ لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ جی ہم نے واپس کر دی, کوئی احسان کیا انہوں نے قوم کے اوپر. ایک مختصر کمرشل بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین محترم, آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس اور عوام. اور بریک پہ جانے سے پہلے عامر قدیر صاحب آپ سے میں نے ایک کوشچن کیا تھا کہ یہ جو سرمنی کی جاتی ہے ٹیکس ریٹرن ریفنڈ کے حوالے سے, اور اس میں بہت سارے لوگوں کو بلا کے اور میڈیا کو بلا کے اور بڑے بلند بانگ دعوے اور ہم ریفنڈ جو ہے وہ دے رہے ہیں ٹیکس گزاروں کو, یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے. یہ کوئی مطلب ان کو ذرا سا بھی اس پہ خیال نہیں آتا کہ جن کے پیسے ہیں, جن کی امانت ہمارے پاس تھی, ان کی امانت اگر ہم واپس کرنے کا سوچ ہی رہے ہیں تو اس میں اتنی تشہیر کی اور اتنے دعوے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اگر انہوں نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہے تو اس میں برائی کیا کی ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں انہوں نے کوئی برا کیا. ایک طرف آپ یہ رونا روتے ہیں کہ جی یہ پیسے نہیں دیتے, اب اگر وہ دے رہے ہیں اور وہ دکھا کے احسان کر رہے ہیں ٹیکس گزاروں پہ. دیکھیں احسان کی بات, آج سے پہلے کس نے دیے؟ کسی نے بھی نہیں دیے.
اگر یہ دے رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو دیتے ہوئے یہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں کہ سب کو بتا کے دے رہے ہیں, تاکہ لوگوں کے اندر ایک کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بڑھ جائے اور لوگ کہیں کہ یہ خالی لیتے نہیں ہیں, یہ دیتے بھی ہیں. یہ دیتے بھی ہیں, اور اس میں آپ نے چند لوگوں کو بلا کے ان کو نواز دیتے ہیں, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ریفنڈ دے دیا, اور باقی لوگوں کے کیا قصور ہے؟ دیکھیں اس کے جو لائنوں میں لگے ہوتے ہیں. اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ان کو ایک لسٹ بھی جاری کرنی چاہیے. یہ تو آپ تو کہتے ہیں نا کہ جی انہوں نے یہ پروگرام کیوں کیا یا انہوں نے سیمینار کیوں کیا, میں کہتا ہوں کہ ان کو لسٹ جاری کر دینی چاہیے FBR کے اس کے پورٹل کے اوپر کہ جی ہم نے ان لوگوں کو جو ہے نا ریفنڈ دیے ہیں, جس طرح یہ ڈیفالٹرز کی لسٹ جاری کر دیتے ہیں یا ایکٹیو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پوری طرح سے دل سے چاہ رہی ہے کہ سب کا ریفنڈ جو بھی بنتا ہے اس کو دے دیا جائے؟ جی بالکل, حکومت چاہ رہی ہے تو یہ ہوئے نا, ورنہ اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں اس سے پچھلی گورنمنٹ نے کب ریفنڈ دیا, اس سے پچھلی نے یہ تو ہر سال ہوتی ہے تقریب, یہ تو ہر سال تقریب ہوتی ہے, اور یہ ہر سال تقریب ہوتی ہے عامر صاحب. اور پھر بھی ابھی بھی میرے پاس جو فگر ہے وہ یہ ہے کہ 400 بلین, مور دین 400 بلین پینڈنسی ہے. آپ ان کو اپریشیٹ کریں کہ فرسٹ انہوں نے انسٹالمنٹ دے دی ہے. اچھا, اپریشیٹ یہ کریں کہ آپ تو اس کے اوپر بیچاروں کے خلاف اپریشیٹ ان کو یہ کریں کہ انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے لوگوں سے ڈبل ٹیکس وصول کیا جو ریفنڈ کی شکل میں ان کے پاس پڑا ہوا ہے. اگر انہوں نے ٹارگٹ انہوں نے اچیو کیا, آج ان کے پاس پیسے تھے انہوں نے دے دیے. اگر یہ اپنا ٹارگٹ احسن جلال صاحب انہوں نے پیسے سب کو واپس کر دیے. ایکچولی نہ تو انہوں نے پیسے سب کو واپس کیے ہیں, اور نہ ہی ہم اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واپس کریں گے. اس کے لیے ہمیں چونکہ ہم اسٹیٹ کو مطلب ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے جس اسٹیٹ کا رویہ ایک طرح ہی چلتا رہ گیا ہے کہ وہ شروع میں کسی مصلحت کے تحت ایک وعدہ کرتے ہیں اور اس وعدے کو پھر آگے نبھا نہیں سکتے. اب ایشو یہ ہے کہ جس فلو میں یہ ریفنڈ واپس کریں, اللہ کرے کہ یہ پورے سال میں اور اگلے 2 سالوں میں اسی سپیڈ پہ یہ پیسے واپس کرتے چلیں. سوال یہ نہیں ہے کہ یہ ریفنڈ واپس کرنا چاہتے ہیں یا نہیں, سوال یہ کہ جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے یا ان کا بجٹ پورا نہیں ہو رہا ہوگا تو کیا یہ اپنے اس دعوے کو پورا کر سکیں گے کہ ہم ریفنڈ دینا چاہتے ہیں. اگر یہ اس وقت جس وقت ان کا ڈیفیسٹ آ رہا ہو اور یہ اس بات کو سراہیں کہ ہم نے لوگوں کا پیسہ واپس کرنا ہے اور ریفنڈ دے دیں, تو آپ اور میں اور میرے تمام دوست اور میری فاضل بہن یہ بات ماننے پہ بالکل قائل ہوں گے کہ جی یہ واقعی پیسے واپس کرنا چاہتے ہیں. اس وقت تو دیکھیں اس میں ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو پچھلے سال شارٹ فال آ گیا 40 ارب روپے کا, اور اس کے لیے انہوں نے بہت ساری چیزوں کے اوپر ٹیکس لگا دیا. شارٹ فال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ جب وہ آپ کے پاس پیسے آ گئے وہ ٹیکس ختم. کیا وہ ٹیکس ختم ہوا ہے؟ نہیں, ایکچولی اب یہ بات آج کے ٹاپک سے تھوڑا سا انحراف ہے, اگر آپ اجازت دیں تو بیسکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت سارا معاملہ انہوں نے جو ٹیکس بڑھانے والا جو ایک آپ سمجھتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, یہ بیسکلی ٹیکس نیٹ بڑھانا نہیں چاہتے. یہ چاہتے ہیں کہ جو بندہ ٹیکس دے رہا ہے, جیسے جو فائلر ہے یا جس کے پاس NTN ہے, ٹیکس اسی سے لیا جائے. اگر یہ ٹیکس کسی نئے ٹیکس پیئر سے ٹیکس لینے جائیں گے تو ان کو یہ ڈر ہے کہ وہ ٹیکس بیس میں سے نکل جائے گا, ان کے ووٹر بیس میں سے نکل جائے گا. اب انہوں نے FBR کو 70,000 کیس سلیکٹ کر کے دے دیا فار آڈٹ. اب FBR میں پھر کہوں گا FBR کا اتنا ایشو ہے ہی نہیں. اب FBR کو آپ نے کہہ دیا کہ جی آپ آڈٹ کریں. اب FBR تو آڈٹ ان لوگوں کا کر رہا ہے جو ریٹرن فائلر ہیں. وہ بھائی آڈٹ تو ان کا کرنا تھا جن نے ریٹرن ڈالی نہیں, اور ان کا ایک آپ نے سمجھ لیں ایک بنانا تھا, ایگزامپل بنانا تھا ان لوگوں کے لیے جو ریٹرن نہیں ڈال رہے, ان کو نیٹ میں لانا تھا. اگر 70,000 بندے کا آڈٹ اس کا ہوگا جس نے ریٹرن ڈالنی تھی, تو پھر بات یہ نہ FBR کچھ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نیا ٹیکس پیئر اس نیٹ میں آئے گا, بلکہ وہ تو باہر بیٹھ کے ہنستا ہوگا کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اب یہ جو ریٹرن ڈالتا ہے پھنستا وہی ہے. اب یہ پرنسپل جو ہے عائشہ قاضی صاحبہ, ایک شخص ہے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر موجود ہے, دوسرا شخص ہے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر موجود نہیں ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو میں بات کروں گی تو پھر یہ کہا جائے گا کہ میں تھوڑا نیگیٹو لیتی ہوں. بات یہ کہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ایٹ پریزنٹ, وہ میرا خیال ہے ہمارا بڑا محب وطن شہری ہوتا ہے, اور جو ٹیکس نیٹ میں ہوتا ہے اس کو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ گلٹی ہیں.
आपने हर गलती आप में है, आपने हर बुराई की है, आपने जो टैक्स दिखाया है वो आपने चोरी की है, आपने अपनी इनकम कंसील की है। जबकि जो टैक्स नेट में नहीं है वो चाहे कोठियां बनाए, चाहे गाड़ियां खरीदे, चाहे फॉरेन ट्रिप्स करे, उसको किसी चीज पे भी क्वेश्चन नहीं है। तो जो मौजूदा हालात हैं उसमें तो ऐसा ही है कि आप कहेंगे कि टैक्स नेट में ना आने वाले ज्यादा लकी लोग हैं। और बिल्कुल सही बात है, वो क्यों आएगा? क्योंकि जब आप इंसाफ नहीं करेंगे, जब आप दोनों को एक तरह से नहीं देखेंगे, किसी के साथ आप मोहब्बत करेंगे, किसी को आप लटका देंगे, तो फिर तो ये मामलात चलते रहेंगे ना। तो इस हवाले से आप समझती हैं कि हुकूमत को इकदाम कर रही है? नहीं जी, कतन भी नहीं कर रही है। जैसे एहसन साहब बात कर रहे हैं, बात यही कि जब गवर्नमेंट सीरियस होती है तो फिर बहुत सारे रास्ते अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स हैं जो हमने उनको दिए हैं। और रिफंड्स के भी जैसे इशू बन रहे हैं, ये इशू बनते ही नहीं हैं। आपने खामखा में बहुत सी जगहों में विद होल्डिंग्स रखी हुई हैं। पहले आप पैसे लेते हैं और उसके बाद फिर आप कहते हैं अब आप हमसे अपने पैसे वापस मांगिए जो हम आपको नहीं देंगे, और उसमें एक रिश्वत का रास्ता आप रखते हैं। आप ऐसे ही मौकों को बंद कर दीजिए जहां विद होल्डिंग की जरूरत ना हो, क्योंकि आपकी जेब में जो आ जाता है वो देना आसान नहीं होता। जैसे आम आदमी के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट के लिए जो पैसे गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, और हम जैसी मकरूज हुकूमतें जो होती हैं वो कोशिश करती हैं जो आया है उसमें से कुछ हमने वापस नहीं करना है। तो ऐसे हालात में तो मैं नहीं समझती कि जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है उसमें गवर्नमेंट कहीं भी पॉजिटिव होना चाह भी रही है। आमिर कदीर साहब, आप ये फरमाइएगा कि अभी रिपोर्ट के अंदर भी हमने ये सुना कि, और मेरा भी सवाल वही है, क्या आप समझते हैं कि कुछ लोगों को बगैर रिश्वत दिए रिफंड मिला या मिल रहा है? देखें, आप ये बात तो आप कह सकते हैं कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है या जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको कम किया जाए। अब वो कॉम्प्लिकेशन जब कम होंगी तो वो पैसे मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। सर, वो किसने कम करनी है? मैंने कम करनी है, आपने कम करनी है, किसने करनी है? ये आपका एक वैलिड सवाल है। आपका ये है कि जो रिफंड लेने में हमें जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं या जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है वो बहुत डिफिकल्ट है। अभी ये गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है, मैं तो खैर उसको अच्छा समझता हूं कि उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर, उन्होंने ऐसा साहब बैठे हुए हैं कि उन्होंने जीरो रेटेड कर दिया उसको। पहले वो लोग जाते थे, लाइन में लगते थे, रिफंड लेते थे, अब उसको उस सिस्टम से निकाल दिया उन्होंने। जहां जहां पर गवर्नमेंट समझ रही है कि कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी और एक पेमेंट के बाद फिर उसको वो मिलता था, अगरचे अभी भी उसमें कुछ अपना उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जैसे अभी उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर में किया है, इसी तरह से दूसरे सेक्टर भी ऐसे हैं जहां पर अगर इस तरह की इस्लाहात की जाएं तो रिफंड लेने का मामला जो है वो कम हो जाएगा। आप याद करें 2003 या इससे कहीं थोड़ा सा आगे पीछे की बात है, एक स्टेज ये आई कि रिफंड गवर्नमेंट के अकाउंट से या एफबीआर के अकाउंट से ज्यादा चला गया, उसकी कलेक्शन कम थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि लोग 2 नंबर तरीके अडॉप्ट करते थे, 2 नंबर जीडीज बनाते थे, 2 नंबर इनवाइसेस बनाते थे, 2 नंबर बिल्स, इवन के फोटोकॉपी, बिल्स की फोटोकॉपी के ऊपर लोग रिफंड ले जाते थे। अगर गवर्नमेंट ने उस सेक्टर को, उस चोरी को रोकने के लिए अगर कोई इस्लाहात दी है, अगर कोई सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, उसमें नो डाउट ये एक कॉम्प्लिकेशन है। ये एक कॉम्प्लिकेशन है कि उसमें जब अपना बंदा जाता है उसको रिक्वायरमेंट के चक्कर में लोग उससे पैसे मांगते हैं या अदरवाइज उससे डिमांड करते हैं। ये अगर खत्म कर दिया जाए और इसको थोड़ा सा इजी मजीद कर दिया जाए तो मैं समझता हूं ये काफी बेहतर हो जाएगा। आमिर साहब, एक और बात है, क्या आप नहीं समझते कि जो लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं आना चाहते या नहीं आ रहे, उसमें बहुत सारी वजूहात के साथ साथ एक वजह यह भी है कि जब हुकूमत के पास उनका सरमाया चला जाता है तो उन्हें लेने में दिक्कत पेश आती है और वो देखते हैं कि ये सरमाया तो हुकूमत के पास ही रहेगा, हम तो जलीलो ख्वार होके बिल आकर भूल जाएंगे और ये पैसा हमें नहीं मिलेगा, सो इस नेट में आने नहीं चाहिए। नहीं सर, वो पैसे वापस लेने की वजह से नेट में नहीं आना चाहते, वो पैसे देने की वजह से नेट में नहीं आना चाहते। वो कहते हैं हम पैसे दें क्यों, लेना तो बाद की बात है। चलो, मुझे एक ब्रेक पे जाना है और वापस आके एहसन जलाल साहब से ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या ऐसा नहीं होता कि अगर आपका कोई भी विद होल्डिंग टैक्स जैसे हमारा मोबाइल करता है और बहुत सारी चीजों पे करता है, अगर इसके रिफंड का सिस्टम बिल्कुल फेयर हो और रिफंड आराम से मिल जाए तो टैक्स नेट के अंदर इजाफा, यानी कि जो हमारी फाइल, जो टैक्स रिटर्न फाइल होती है उसमें इजाफा नहीं होगा, ताकि वो उनको रिटर्न अपना, उनको रिफंड अपना वापस मिल सके। एक ब्रेक और उसके बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं टैक्स और अवाम, और बात हो रही है रिफंड के हवाले से। एहसन जलाल साहब ये फरमाइएगा कि अगर रिफंड का सिस्टम आसान हो और इस पे लोगों को ये यकीन हो कि जो भी हुकूमत की तरफ हमारा पैसा चला गया है, अगर वो हमारा टैक्स से ज्यादा चला गया तो हमें आसानी से मिल जाएगा, तो फिर लोगों में ये एक दिलचस्पी नहीं बढ़ेगी कि वो रिटर्न ज्यादा से ज्यादा फाइल करें? ये बात दुरुस्त है, मगर ये बात ऐसी जिस तरह से आप फरमा रहे हैं, थोड़ा सा इसमें थोड़ी पेचीदगी है। लोग आमिर भाई भी अभी मेरे ख्याल यही बात कर रहे थे, लोग रिटर्न इसलिए डालने के से आप समझ रहे हैं उनको कोई इससे इतना इंटरेस्ट नहीं होगा कि उनके पैसे उनको वापस मिल जाएंगे, जितना कि स्टेट के रवैये से उनको ज्यादा इंटरेस्ट होगा। मिसाल है, अगर उनको ये बात समझ आ जाए कि स्टेट ने अपना कुछ खर्च कम कर दिया, दूसरी बात ये कि स्टेट बिल्कुल जायज तरीके से उनसे पैसे मांगने की तरफ कोशां है और उन लोगों से उस सोसाइटी के, हमारी सोसाइटी के उन तबकों से ज्यादा टैक्स देना चाहती है जिनके यहाँ नुमाइश के तौर पे पैसे भी ज्यादा कंट्रोल में हैं, तो क्यों नहीं हर बंदा इस एक्सरसाइज में हिस्सा डालने की तरफ राग़िब होगा। अब इशू असल में एक और है कि जब ही एफबीआर ने नॉन फाइलर की स्कीम इंट्रोड्यूस की, जो मेरा ख्याल है पिछले साल का ही एक अमल है, तो अब देखना यह था कि उस एक साल में जितने नॉन फाइलर लोगों ने टैक्स, जिनसे टैक्स कट गया या ज्यादा रेट पे कटा, तो उनका नंबर क्यों नजर नहीं आया इस साल में फाइलर के इजाफे में। इसकी सिंपल सी वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को, एफबीआर को मैं इस बात से बाहर रखता हूं, हुकूमत पाकिस्तान को इंटरेस्ट नहीं था कि वो लोग टैक्स नेट का हिस्सा बने, इसलिए उनकी गर्ज सिर्फ ये थी कि उन्होंने कहा कि इनको ये बेट दे दी जाए कि अगर आप सिस्टम से बाहर रहना चाहते हैं तो एक इजाफी कीमत देके आप सिस्टम से बाहर रहें, और जो लोग टैक्स देना चाहते हैं उनकी कुर्बानी पेश की जाए। बेसिकली ये है सिस्टम सर, जो जिसकी वजह से लोग आगे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इस पे यकीनन ये बाशऊर आदमी इस पे बहुत इसी तरह से इसको मानते हैं कि हुकूमत को रिटर्न से कोई मतलब नहीं है, रिटर्न फाइल करने से कोई मतलब नहीं है, उसको तो पैसों से मतलब है और पैसे उसको आ रहे हैं। और बहुत अच्छा तरीका उन्होंने निकाला है कि आप विड्रॉल कर लें बैंक से, ट्रांजैक्शन के ऊपर बहुत सारी चीजों पे आप ले लें, नॉन फाइलर की एक गेम चला दें और पैसे ले लें। आयशा काजी साहबा, सेल्स टैक्स रिफंड के लिए कितने ऑडिट करवाने पड़ते हैं एक टैक्स गुजार को? सेल्स टैक्स एक्चुअली जी हर मंथ उसकी रिटर्न जाती है, इसलिए हर मंथ ही उसका रिफंड क्रिएट होता है, और उसका रिफंड यूं तो जैसे हर महीने उसकी रिटर्न जाती है और हम उसके साथ टैक्स पे करते हैं, इसी तरह उसका रिफंड भी इतना ही इजी होना चाहिए, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप रिटर्न फाइल करते हैं, साथ ही आप उसके रिफंड जो होता है उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो पहले आपका प्री रिफंड ऑडिट होता है, उसके बाद फिर अगर वो उसमें आपको जैसे वो समझते हैं क्लियर कर लेते हैं तो आप उसके बाद फिर पोस्ट रिफंड ऑडिट होता है। इसके बाद फिर आपको, चलिए आपकी गुड लक होती है कि आप उसको भी किसी तरह से क्रॉस कर लेते हैं, तो फिर आपको इस्लामाबाद पहुंच जाना पड़ता है, क्योंकि अगले जो प्रोसेस है वो वहां के लिए आपको वहां उस लेवल की सिफारिशों की जरूरत पड़ती है, जो कि एक बड़ा लंबा और मुश्किल प्रोसेस हो जाता है। अगर तो छोटी अमाउंट्स होती हैं जैसे चंद 1-2 लाख तक में, या वो तो आपके रिफंड में आ जाती हैं, लेकिन वो अमाउंट्स जो वो सेल टैक्स में नॉर्मली बड़ी अमाउंट्स आती हैं, और वो अमाउंट्स जो होती हैं उसके लिए फिर यहाँ तक नौबत आ जाती है कि 1-2 साल के बाद आप ये सोचते हैं कि मुझे कुछ वापस नहीं आ रहा, तो शायद मुझे अब अपना बिजनेस क्लोज कर देना है, क्योंकि मेरे पास इतनी एक्सेस मनी नहीं थी, मैं देता ही चला जाऊं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आमिर खदीर साहब, रिफंड अगर ताखीर का शिकार होता है हुकूमत की जानब से, तो हुकूमत कोई पेनल्टी अदा करती है जिस तरह से वो टैक्स गुजार से ले लेती है कि अगर वो टैक्स देर से देता है तो उस पर पेनल्टी? जी ये देखें, ये डिपेंड करता है लेने वाले पे। हुकूमत लॉ में वैसे इसकी प्रोविजन मौजूद है, डिले अगर हुकूमत कर देती है तो उसमें लाइक अगर ये सेल्स टैक्स में है तो 66 के बाद 67 है, इसी तरह से 171 है इनकम टैक्स में, कि अगर इनकी गवर्नमेंट अगर उसके पैसे रख लेती है तो उसके बाद फिर जितने दिन जो भी एक प्रेस्क्राइब एक उसका टाइम लिमिट है उसके बाद अगर वो रखती है तो पर डे वो जो काइबर रेट होता है उसके मुताबिक उसको रिफंड की जो उसकी होती है कंपनसेशन वो लॉ में मौजूद है। लेकिन चूंकि बंदे को मेल इतने दिन के बाद या इतनी मुशक्कतों के बाद रहा होता है
تو وہ کہتا ہے بھائی مجھے میرا ہی دے دو, اور وہ اس کو اس کی کمپنسیشن سے پہلے اسے ایک انڈر ٹیکنگ سائن کروا لیتے ہیں کہ آپ کمپنسیشن نہیں لیں گے. تو اچھا یہ باقاعدہ طور پہ سائن کروایا جاتا ہے؟ بالکل باقاعدہ کروایا جاتا ہے, اور وہ آن دا ریکارڈ ہوتا ہے. اچھا آن دا ریکارڈ ہوتا ہے وہ, اس میں وہ انڈر ٹیکنگ ہوتی ہے باقاعدہ, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جناب آپ اس کی کمپنسیشن نہیں لینا چاہتے, آپ مجھے جو ہے وہ جو میرا ڈیو ریفنڈ ہے, جو میری ڈیو اماؤنٹ ہے وہ مجھے آپ دے دیں. تو یہ اس طرح سے یہ مطلب اس کا لا میں موجود ہے, لیکن جیسے بہت سارے قوانین پہ عمل درآمد مل جاتا ہے سم ٹائم. اچھا بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. احسن جلال صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس سرمایہ کار کا سرمایہ حکومت کے پاس ہوتا ہے اس کو اپنا بزنس چلانے میں کتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سر اس سوال کا جواب اگر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کی بات میں, سیلز ٹیکس کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے, ابھی مجھے یہ بات خیال آ رہا ہے, میں آپ کا پروگرام اتنی باقاعدگی سے فالو نہیں کرتا رہ گیا. اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ جتنی بڑی خبر لگی ہے یا اب ہمارے ہاں گردش میں ہے کہ یہ حکومت نے ریفنڈ دینے کا اعلان کیا ہے, اس سے پہلے جون میں اور جب یہ فائنانس ایکٹ پاس ہوا ہے تو اس وقت انہوں نے یہ ایک ترمیم ڈالی لا میں, جس میں انہوں نے کہا کہ پروونشل جو سیلز ٹیکس آپ نے پے کیا ہے وہ آپ کو سیلز ٹیکس کی اگینسٹ اجازت نہیں ہے اب سے مطلب ہے ان پٹ کلیم کرنے کے لیے. تو جتنی بڑی خبر آپ بتا رہے ہیں کہ جو ریفنڈ دینے کی ہے, اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ انہوں نے ریفنڈ بننے سے پہلے روک دیا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جب تک ایسی باتیں نہیں, ایسی باتوں کو روکا نہیں جائے گا تو جب تک ہم آگے نہیں چل سکتے. ویسے اب مجھے کچھ دوستوں نے بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کے کوئی فیصلے کے بعد شاید اب یہ آرڈیننس کی شکل میں اب سامنے بات سوری میں معذرت چاہتا ہوں, تو اس پہ شاید ہم آگے پیش رفت کریں. تو سر جو آپ بات فرما رہے تھے کہ مشکلات کی, تو میرے چچا ایک چھوٹا سا کاروبار کرتے ہیں, بڑی ہنسی کی بات انہوں نے مجھے بتائی. انہوں نے کہا یار میرے پاس بیٹا جب بھی کوئی سرکار سے کوئی بندہ آتا ہے تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرا کارخانہ بند ہی ہو جائے. تو یہ ایسا ہے یعنی ایشو وہ اصل میں سٹوری یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن کا میکنزم ایسے ہے جیسے کہ شہد کی مکھی ایک پھول سے شہد نکالتی ہے, اور جس حالت میں پھول کو چھوڑ کے جاتی ہے وہ وہی ہوتا ہے جس وقت پھول اس سے پہلے شہد نکالنے سے پہلے اور نکالنے کے بعد تقریباً ایک ہی صورت ہوتی ہے پھول کی. ابھی ٹیکس گزار کو بھی اگر ٹیکس لینے اور ٹیکس دینے کے بعد ایک ہی طرح کا آپ سمجھ لیں اس کی ایک ایموشنل پوزیشن ہو تو یہ کامیابی ہے. جس طرح سے چونکہ ٹیکس نیٹ بہت کم ہے, اس لیے جو ہاتھ آتا ہے اس کو بکرا بنایا جاتا ہے. مطلب ہے کہ انفارچونیٹلی یہ بالکل آپ سمجھ لیں غیر کوئی مطلب ایسا ہی ہوتا ہے, اس لیے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ہم جب پوچھتے ہیں ان لوگوں سے اور جب ان لوگوں کے ہم تاثرات لیتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ٹیکس گزار ہو گئے تو چور تو سب سے پہلے ہو گئے, یہ تو ہمارے ساتھ آگے فٹ ہو گیا کہ ہم چور ہیں, تو اس قوم کو ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور چور بھی ہیں. تو ایشو اس طرح ہے کہ جو آپ جب تک کہ آپ اپنی عوام کے ساتھ کنیکشن نہیں رکھیں گے, کنیکٹ نہیں ہوگا الیکٹڈ اور ووٹ ڈالنے والے لوگوں میں, تو تب تک ایک بہت محدود کلاس جو ٹیکس دے رہی ہے وہ اس برڈن کو اٹھائے ہوئے ہے. کتنی دیر اٹھا سکتی ہے یہ بات دیکھنے والی ہے. اور پھر جو ستم ظریفی ہے وہ یہ ہے کہ اتنی محدود لوگوں کے ساتھ اپنا ٹیکس نیٹ, اپنا ٹیکس کا ٹارگٹ اچیو کر کے اور ان لوگوں کو کوئی کریڈٹ نہ دے کے اور خود سارا کریڈٹ لے لیا جائے حکومت کی طرف سے, میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. عائشہ قاضی صاحبہ کوئی ایسا سسٹم ہو سکتا ہے کہ ریفنڈ کی نوبت ہی نہ آئے, ٹیکس ہی اتنا وصول کیا جائے جتنا بنتا ہے؟ جی ہاں, بہت سارے سیکشنز ہیں جسے ہم دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کی ضرورت اس حوالے سے نہیں تھی. یہاں پر ود ہولڈنگ روکی جا سکتی تھی. آپ وہ ٹیکس کیوں کاٹ رہے ہیں جو آپ کو کل کو واپس کرنا پڑے, آپ کو اس کا پتہ بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزیں مجبوری میں آتی ہیں, وہ جان بوجھ کے شاید اس وقت ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ چلیے ہمارے پاس ایک بڑی اماؤنٹ آ جائے گی اور اس کو ہم یوٹیلائز کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ریفنڈ کر دیں گے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ جیب میں آیا ہوا پیسہ دینا بہت مشکل ہوتا ہے, اس لیے ہم نے تو ان کو جتنی دفعہ بھی ہماری باز کی طرف سے ان کو پروپوزلز جاتے ہیں ہم انہیں وہ پوائنٹس ہمیشہ دیا کرتے ہیں کہ یہاں آپ کو ٹیکس کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جگہ ایسی ہے نہیں کہ جس کا ٹیکس ضروری ہو تاکہ آج آپ لیں گے اور کل آپ واپس کریں گے. اس سے آپ کرپشن کے راستے زیادہ کھولتے ہیں, نہ کہ اپنے لیے آسانیاں کرتے ہیں, نہ ہی آپ ٹیکس گزار کے لیے کوئی آسانی کرتے ہیں.
तो मसला जैसे अभी बात हो रही थी, मैं उसको मजीद थोड़ा सा इस हवाले से भी बढ़ाऊंगी कि टैक्स नेट में हमारे जितने लोग मौजूद हैं, हम ये नहीं कहते कि वो बहुत इनोसेंट हैं और गवर्नमेंट शायद बहुत ज्यादती कर रही है। हम सब जो टैक्स कंसल्टेंट हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हर जो टैक्स पेयर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा टैक्स छुपाते हैं, मगर बात ये है कि वो उन लोगों से फिर भी बेहतर हैं जो कुछ नहीं देते हैं आपको। तो आप पहले उन लोगों को पकड़िए जो आपको कुछ भी नहीं देते हैं, उसके बाद इन लोगों के साथ सख्ती कीजिएगा। बल्कि आप लोगों को ये बताते हैं कि आप इस शख्स ने अपना रिटर्न फाइल की है और देखो इसके साथ हम कैसे कैसे ज्यादती करेंगे, ताकि आप उससे देखकर सबक सीखें और आप इस नेट में ना आए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आमिर कदीर साहब, आखिर में क्या कहेंगे आप, क्या सजेशन देंगे हुकूमत को कि वो उस पर अमल करे और इसको थोड़ा सहल कर दे? एक छोटा सा ना एक कमेंट मैं शेयर करूंगा, मैंने किसी जगह पे पढ़ा थोड़ी सी अमेंडमेंट के साथ। एक बच्चे ने दुआ की, या अल्लाह मुझे 500 रुपए की जरूरत है तो आप मुझे दे दें। तो उसने खत लिखा। जब वो किसी उसमें गया पोस्ट ऑफिस में, उसने पढ़ा, उसने सोचा यार ये तो अल्लाह मियाँ के नाम खत लिखा हुआ है। उसने वजीर खजाना को दे दिया। वजीर खजाना साहब ने वो खत पढ़ा, उसमें बच्चे की दुआ थी कि या अल्लाह मुझे 500 रुपए दे दे। वो उसने वजीर खजाना ने तरस खाते हुए उसको, आप समझ लें रिफंड समझ लें या आप जो भी समझ लें उसको, उसने कहा बच्चे के लिए ये ज्यादा है तो इसको 300 या 200 दे दिए जाए। बच्चे के पास पैसे चले गए। जब उसके पास पैसे गए, उसने देखा खत आया है, उसने देखा उसके अंदर 200 रुपीज है या 300 रुपीज है। उसने एक खत लिखा वापसी में, दोबारा खत गया तो जल्दी कीजिएगा। वो दोबारा खत गया तो वहां पर वजीर खजाना के ऑफिस में चला गया। वो बड़े इश्तियाक से उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बच्चे ने लगता है शुक्रिया अदा किया है। वो कहता है या अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने मुझे पैसे जो मैंने मांगे तूने मुझे भेजे, लेकिन लगता है कि ये पैसे तूने वजीर खजाना के थ्रू भेजे हैं। कटौती का सिलसिला कम हो जाए तो बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया आमिर कदीर साहब, एहसन जलाल साहब, आयशा काजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, रिफंड का सिस्टम सहल करना, और इसमें सिर्फ एक ही बात जो एहसन जलाल साहब ने कही कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो कोई भी इशू नहीं है, और ये जो दावे हैं इनको हकीकत में बदला जा सकता है। अगर आप चाहें तो ये हो सकता है, और इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है जो ना हो सके। लेकिन आपके इरादे, आपकी नीयतें, इन पे हमारा कोई असर नहीं है, कोई हमारा इसके ऊपर जोर नहीं है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच गया। मुनव्वर अतीक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।